मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। आज हम खुदा के बारे में जानने और उसके साथ चलने के बारे में सीखेंगे। कैसे हम खुदा को जानकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कई एक बार ये बहुत मुश्किल लगता है। अमसाल की किताब उसका 16वां बाब 9वीं आयत में लिखा है। इससे पहले इस आयत को पढ़े मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैरान रहते हैं, ये बहुत मुश्किल है। क्या खुदा की मर्जी है कि मैं उसके साथ चलूं? मैं कैसे हकीकी तौर पर खुदा के साथ चल सकता हूँ? और कई एक बार आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है, मैं कैसे खुदा के साथ चल सकता हूँ? लेकिन याद रखें, ये मुश्किल नहीं है और ना ही हैरान कुन। और मैं आज 2 तरह से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कैसे हम खुदा के साथ चल सकते हैं और कैसे खुदा के मंसूबाजात को जिंदगी में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम खुदा के साथ चलते हुए उसे मजबूती से थामे रखें, खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना है। और कि एक बार लोग बहुत मुतमईन होते हैं कि वो खुदा के साथ चल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ आप अपने लबों को खोलें और खुदा के साथ आगे बढ़ें। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जात खुदा के साथ चलने के ताल्लुक से बात करते हैं, लेकिन मैं चंद एक हवाला जात आपके सामने रखूंगा। खुदा जानना चाहता है आप कैसे उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमसाल की किताब उसका 16वां बाब 9वीं आयत में लिखा है, आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है। एक तर्जमा के मुताबिक लिखा है, आदमी अपनी सोच के मुताबिक आगे बढ़ता है, पर खुदावन उसके कदमों की रहनुमाई करता है। ये बहुत अहम है। सुलेमान नबी रूह की हदायत से लिखता है। हम चंद एक लम्हात में इस पर बात करेंगे। अमसाल 20वां बाब 24वीं आयत में लिखा है, अमसाल 20 बाब आयत नंबर 24। और सुलेमान अमसाल की किताब का लिखारी है। यहाँ लिखा है आदमी की रफ्तार। और पहली आयत में भी हमने पढ़ा है खुदा कदमों की रहनुमाई करता है। और 24वें आयत में लिखा है आदमी की रफ्तार खुदावंद की तरफ से है, बस इंसान अपनी राह को क्यों कर जान सकता है। ज़बूर 37वां बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत में पढ़ेंगे। खुदा सुलेमान के जरिए कलाम करता है कदमों की रहनुमाई के ताल्लुक से। ज़बूर की किताब का लिखने वाला दाऊद है। सब कहे कदमों की रहनुमाई। कदमों की रहनुमाई यानी अमाल की तरफ इशारा है। यहाँ लिखा है इंसान की रफ्शी खुदावंद की तरफ से कायम है, वो उसकी राह से खुश है। 24वीं आयत अहमियत की हामिल है। यहाँ पर अच्छे आदमी के कदमों के बारे में लिखा है, अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं। इससे भी फर्क नहीं पड़ता आप कितनी खुदा की तमजीद करना चाहते हैं। और इसकी गारंटी नहीं है कि आप खुदा के साथ चलते हुए कभी गिरेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखा है अगर आप गिर भी जाए गिरे ना रहेंगे। खुशखबरी ये है कि अगर आप गिर भी जाए तो गिरे ना रहेंगे। आप इस काबिल हैं कि आप दोबारा से खड़े हो सकते हैं, जिस तरह छोटे बच्चे गिर कर उठते हैं। मुझे याद है हमारे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनकी छोटी बेटी जब उसने चलना शुरू किया और वो कई एक बार गिर जाती थी, कई एक बार उसके होंठ स्वेल हो जाते। मैंने मजाकिया बात करते हुए कहा आपको इसे हेलमेट पहनाना चाहिए, लेकिन कई एक बार बच्चे गिर जाते हैं। लेकिन याद रखिए रूहानी तौर पर बढ़ना भी ऐसे ही है। कई एक बार खुदा के साथ चलते हुए आप गिर जाते हैं। आप खुदा के साथ चलते हुए कामिल नहीं हो सकते, आप कोशिश करते हैं। और कई एक बार लोग खुदा के साथ चलते हुए बिल्कुल ठीक होकर चलने की कोशिश करते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन कई एक बार गिर भी जाते हैं। लेकिन खुदा चाहता है आप उसके साथ चलते रहें। जिस लम्हा आप अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं, खुदा ये चाहता है आप नूर की रहनुमाई में आगे बढ़ें। खुदा की तारीफ के लिए आपके पास हथियार हैं। खुदा ने जो राह आपके लिए मुंतखब की है उसे लेकर आगे बढ़ना है। कई बार लोग अपने आप से बहुत कुछ सोचते हैं। याद रखिए हर एक औरत और शख्स जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा अपने मंसूबाजात उन्हें देता है। खुदा के साथ चलते हुए उस पर भरोसा रखना है, अपने आप से आगे नहीं बढ़ना, उसकी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना है।
جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ لمحہ بلمحہ اپنے منصوبہ جات آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ آپ کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم اس میسج سے سیکھنے والے ہیں، خدا ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہاں، جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، بہت سے لوگ خدا کی مرضی آپ پر ظاہر کرنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرے، اور بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کے بعد بھی 30-40 سال تک لوگ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس طرح سے ہم خدا کی مرضی کو نہیں جان سکتے۔ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ چیزوں کو جاننا ہے، یعنی نجات کیسے ملی ہے۔ پھر نجات کو جاننے کے ساتھ ہمیں خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی علم ہے، جب ہم عمل کرتے ہیں، جب ہم یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند قبول کرتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ہم تب تک خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کے ساتھ چلنا شروع نہ کریں۔ اور پھر جتنی دیر آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے، وہ رفتہ برفتہ اپنے منصوبہ جات آپ پر ظاہر کرے گا۔ اور جب ان کاموں کو عمل میں لائیں گے جو کام کرنے کے لیے خدا نے آپ کو کہا ہے، جیسے ہی ہم خدا کی مرضی پر عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر خدا اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا کبھی بھی گراج میں کھڑی کار کو نہیں لے کر آگے بڑھے گا۔ آپ گراج میں کھڑی کار کو آگے نہیں بڑھا سکتے، نہ اسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ جب تک کار کو چلایا نہ جائے وہ منزل تک نہیں پہنچے گی، اور جب کار چلائی جائے گی پھر ہی وہ منزل تک پہنچے گی۔ یہاں پر لکھا ہے، انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں، وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ سلیمان یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہے، خدا آپ کے عمل سے خوش ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ ہلنا جلنا شروع کریں۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں۔ ہم بائبل کی کتب کو جب مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں عجائب، نشانات اور معجزات ملتے ہیں۔ اعمال کی کتاب عجائب، نشانات اور معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا پہلا باب، دوسرا اور تیسرے باب سے جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، خدا زبردست طور سے کام کرتا ہے اور شاگرد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا یسوع بادلوں کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا۔ دوسرے باب میں لکھا ہے روح القدس نازل ہوا ہے۔ خدا کی قدرت جاری ہوئی، 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا۔ چوتھے اور پانچویں باب میں لکھا ہے پھر 5000 اور لوگوں نے یسوع کو قبول کیا۔ اس طرح سے وہ 8000 کی کلیسیا ہو گئی۔ عجائب، نشانات اور معجزات ہوتے رہے۔ جب آپ اعمال کی کتاب کی بات کرتے ہیں، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے ایماندار کچھ کر رہے ہیں، اس لیے اسے اعمال کی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ حکمت کی کتاب نہیں کہی گئی کہ بیٹھ کر صرف لکھا گیا ہے حکمت کے ساتھ، اور کئی ایک بار آپ یہ کہتے ہیں میں فلاں دن کچھ اچھا کرنے کی کوشش کروں گا، اور جب مشکلات آتی ہیں، اعمال کی کتاب کے مطابق اگر آپ خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق تیار ہوتے ہیں کہ میں خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں دل میں اس بات کا ارادہ رکھنا ہے، خدا نے مجھے بلایا ہے۔ جب ہم نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں ہمیں پانی کا بپتسمہ لینا ہے، ہمیں یہ عمل کرنا ہے، ہاں ہمیں پانی کا بپتسمہ لینا ہے، روح میں آگے معمور ہونا ہے، اور جو کچھ خدا نے کہا ہے ضرورت ہے اس کے مطابق آگے بڑھا جائے۔ جب ہم خدا کے کہے پر چلتے ہیں، خدا اور منصوبہ جات دیتا ہے۔ خدا مقامی کلیسیا سے کہتا ہے، خدا چاہتا ہے آپ مقامی کلیسیا کا حصہ بنیں، اپنی زندگی میں دوسروں کو اہمیت دیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے، اور جیسے ہی ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، ہم خدا سے اور زیادہ منصوبہ جات کو پاتے ہیں۔ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے، پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔
जब आप बपतिस्मा लेकर नई पैदाइश में आते हैं, आप बचाए जा चुके हैं, आप रूह से मामूर हो जाते हैं, और फिर बाकी खुदा के मंसूबाजात पर कैसे चलना है, कैसे हम खुदा में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे खुदा में रूहानी तरक्की पा सकते हैं, कैसे खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ा जा सकता है। खुदा में आगे बढ़ने के बहुत सारे तरीक़ाकार बाइबल में दर्ज हैं। मैं कह सकता हूँ बहुत सारे ईमानदार वो उस सूरत हाल में है जहां वो खुदा की बुलाहट का इंतजार करते हैं। वो इंतजार करते हैं खुदा उन्हें बताए उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। एक और तरीका है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इस तरीकाकार को लेकर आगे बढ़ें। बाइबल में लिखा है, इंसान मंसूबाबंदी करता है, वो अपने दिल में मंसूबाजात को ठहरा लेता है। इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक काम जो खुदा कभी नहीं करता, वो हमारी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करता जब तक हम न चाहें। हाँ, बाइबल में हमारे लिए बहुत सारे मंसूबाजात लिखे हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है आप अपनी सोच का इस्तेमाल करके मेरे साथ चलें। बहुत सारे मसीही आज पैरालाइज हो चुके हैं। वो ये समझते हैं मैं खुदा को खोना नहीं चाहता, और बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा को कभी याद भी नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। वो खुदा के लिए कुछ भी नहीं करते, वो पैरालाइज हैं। वो खुदा के मंसूबाजात के मुताबिक आगे नहीं बढ़ते। खुदा की मर्जी एक मजबूत चट्टान की मानित है। खुदा की मर्जी ये नहीं है कि आप गिरे रहें। खुदा ये चाहता है हम उठें और उसके लिए कुछ करें। पैरालाइज लोग अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा ये चाहता है कलीसिया उठे और उसके लिए काम करना शुरू करे। आपको खुदा की मर्जी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं? हम खुदा की मर्जी को जान सकते हैं जब हम उसके साथ चलना शुरू करें। हर एक शख्स अपनी शख्सी जिंदगी में तजुर्बा कर सकता है। खुदा हमारी जिंदगी में अपने मंसूबाजात को पूरे किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे हम मंसूबा बनाते हैं, हमें घर बनाना है, हम अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं। ये आपका मंसूबा हो सकता है, खुदा मुझे गाड़ी दे। आप खुद से तायुन कर सकते हैं, आप अपनी नौकरी पर घोड़े पर बैठकर जाएंगे या कार पर। खुदा ये मंसूबा आपकी जिंदगी में नहीं बनाता। ऐसे मंसूबाजात आप खुद बनाते हैं। आप मंसूबाबंदी करते हैं आपको क्या चलाना है, आपको गाड़ी चलानी है या घोड़ा। कई एक बार मसीही लोग मंसूबाबंदी करते हुए घबराते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा जो चाहे कर सकता है। खुदा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा शाफी है, निजात दहिंदा है। और जब हम रूह में बपतिस्मा पाते हैं, लेकिन याद रखिए खुदा किसी भी मसीही के लिए, लेकिन तमाम तर मसीही याद रखें, खुदा अपनी मर्जी से आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आपकी मर्जी शामिल होना चाहिए। कई एक बार मसीही ये सोचते हैं मैं यहाँ पर बैठा हूँ, खुदा आएगा और मेरी जिंदगी में काम करेगा। खुदा आएगा और जहां मैं हूं वहां से मुझे उठाएगा। एक शख्स ने कहा, अगर खुदा मुझे कैलिफोर्निया में बरकत देना चाहता है तो वो मुझे कैलिफोर्निया में ही बरकत देगा। और कई एक बार लोग ऐसा ही सोचते हैं। इस शख्स ने भी ऐसा ही सोचा, अगर खुदा चाहता है मेरे पास फलां चीज हो तो मुझे फलां चीज मिल जाएगी। खुदा चाहता है मैं किसी जगह पर जाऊं तो मैं जैसे भी वहां पर चला जाऊंगा। हमें मंसूबाबंदी करनी है। एक बार लोग ये कहते हैं मुझे बिजनेसमैन बनना है। फिर आपको मंसूबाबंदी करनी है ताकि आप बिजनेस कर सकें। इसके लिए आपको कदमों को बढ़ाना है। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। कई एक बार आप बहुत सारी चीजों को लेकर गमगीन हो जाते हैं। आपको खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना है, जरूरतमंदों को खाना खिलाना है। हाँ, बहुत सारी बुलाहट हो सकती है। हाँ, अच्छा है आप खुदा की बुलाहट के मुताबिक आगे बढ़े। आपको मंसूबाबंदी करनी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले 39 बरस से मैं इस बात पर कायम हूँ, खुदा मुझे अच्छी अच्छी चरागाहों पर लेकर जाने को है। और याद रखिए, जब हम खुदा को नहीं कहते हैं, और बहुत दफा मसीही रुके रहते हैं, जब तक खुदा मुझसे कहेगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हमें इस तरह से आगे नहीं बढ़ना।
میں ٹیا الاسبر کو بہت سال پہلے سن رہا تھا۔ خدا نے اس سے کہا جا اور پوری دنیا میں انجیل کی منادی کر۔ اس نے کہا بہت دفعہ میں خدا سے نہیں پوچھتا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں، مجھے یہاں جانا چاہیے یا وہاں جانا چاہیے۔ اس نے کہا میں خود سے علاقہ کا تعین کرتا ہوں، کہاں میں زیادہ بہتر طور سے کام کر سکتا ہوں، کس علاقہ کو یسوع کی ضرورت ہے، میں جاتا ہوں اور کلام کی منادی کرتا ہوں۔ کئی ایک بار ہم مسیحی ہوتے ہوئے کئی ایک بار ہم ریڈ سگنل پر کھڑے رہتے ہیں، وہ حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے۔ ہاں، خدا سے منصوبہ جات کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ میں جن مرد و خواتین کو جانتا ہوں وہ خدا کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں خدا کی مرضی کو کیسے جاننا ہے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہاں، کئی ایک بار خدا یہ چاہتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کے چلنے سے پہلے منصوبہ رکھے۔ ہمیں ہر وقت خدا کے لیے دل کے دروازوں کو کھلے رکھنا ہے۔ اگر وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے کہ ہم اس علاقہ میں نہ جائیں، وہ ہمیں روک سکتا ہے، لیکن تب تک آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ہمیں یہی کرنا ہے۔ آدمی کا دل، آدمی کا دماغ، اس میں بہت سارے منصوبہ جات ہو سکتے ہیں۔ ہم اچھے اور بھلائی کے منصوبہ جات پر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ منصوبہ جات جس سے خدا کو جلال دیا جا سکتا ہے۔ ہم ان منصوبہ جات کی بات کر رہے ہیں جن سے کلام کو وسعت ملے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کے منصوبہ جات کو لے کر آگے بڑھیں۔ جیسے ہی ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، ایک بار میں اور رائن ہان بنکی ایک میٹنگ میں تھے۔ اس نے کہا خدا منصوبہ کے بغیر آدمی کو استعمال کر ہی نہیں سکتا، خدا منصوبہ نہیں بناتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوچیں اس بات کے بارے میں، آپ کے پاس کون سا منصوبہ ہے؟ آپ کے پاس کتنی دیر کا منصوبہ ہے کہ آپ کتنی دیر خدا کے ساتھ چلیں گے؟ آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ کتنی دیر خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، تب تک ایمان آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ ہم ایمان کے بارے میں بہت سارے پیغامات سن چکے ہیں، ایمان کے بارے میں سیکھ رکھا ہے۔ صرف ایمان کے وسیلہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس منصوبہ جات نہ ہوں۔ ایمان یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم بدھ کے روز بھی اس پر بات کر رہے تھے۔ ایمان کو عمل کی ضرورت ہے تاکہ امید کی جا سکے، اور منصوبہ جات کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی صحت کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کاروبار کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، بہت سارے ایسے منصوبہ جات جس سے آپ کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ ہاں، وہ منصوبہ جات جو آپ اپنی زندگی کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی بھی منصوبہ ہو سکتا ہے۔ خدا چاہتا ہے ہمیں برکت دے۔ آپ کے منصوبہ جات آپ کی برکات سے بڑے ہونے چاہیے، وہ منصوبہ جات جس میں آپ دوسروں کو شامل کر سکیں۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ اس کے دو مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا خیال یہ ہے، میں خدا کی مرضی کے مطابق آگے نہیں بڑھوں گا۔ میرا ایمان ہے بہت سارے مسیحی اسی کیٹاگری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک خدا مجھ سے نہ کہے گا۔ میں کچھ بھی نہیں کروں گا جب تک خدا مجھے رویا نہ دے، جب تک خدا مجھ سے بات نہ کرے، جب تک کوئی نبوتی کلام مجھ سے نہ کیا جائے، جب تک موقف الفطرت تجربہ نہ ہو جائے، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ پہلا خیال یہ ہے، میں خدا کی مرضی کے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، میں رکا رہوں گا۔ دوسرا خیال یہ ہے، جب تک میں آگے نہ بڑھوں گا خدا مجھ سے بات نہیں کرے گا، نہ مجھے منصوبہ دے گا۔ دونوں کے نتائج بہت فرق ہیں۔ اگر آپ پہلے خیال کے مطابق زندگی جی رہے ہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک خدا مجھ سے نہ کہے، پھر یاد رکھیں آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں آپ خدا کو کام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے۔ یاد رکھیں خدا تب تک آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا جب تک آپ اس کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ اور دوسرا خیال یہ ہے، جب تک میں آگے نہ بڑھوں خدا مجھ سے بات نہیں کرے گا، نہ مجھے منصوبہ دے گا۔ لیکن یاد رکھیے خدا تب تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ دوسرا تimotheus پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے
جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تحائف ہیں، ان کو چمکانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھنا شروع کریں، کلام کو سنیں، بانٹیں اور دعا کریں۔ مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا اور وہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی، اور مجھے یاد ہے ایک رات بہت زیادہ گرمی تھی اور تقریباً 40 سے اوپر ٹمپریچر تھا۔ میں نے سوچا آج میں بائبل کالج میں نہیں سکھا پاؤں گا، اور مجھے یاد ہے خواتین کی میٹنگ تھی اور دوسرا وہ بہت لیٹ آئیں۔ میں نے یہ سوچا کہ ان خواتین کو کہا جائے کہ آپ گھروں میں جائیں، آج میں کلام نہیں سناؤں گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، کئی دفعہ ظاہری طور پر آپ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کو کلام سنانا چاہیے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر جو تحفے ہیں آپ نے ان کو بانٹنا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک بڑی تعداد خواتین کی وہاں پر آئی اور انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کلام کی منادی کریں۔ اگرچہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آئیں اور کلام کی منادی کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگرچہ میں اچھے موڈ میں نہیں تھا، میں کلام نہیں سنانا چاہتا تھا، روح القدس کا مسا آپ کے برے موڈ کو اچھا کر سکتا ہے۔ اور میں وہاں پر گیا، اور جب میں نے اپنے لبوں کو کھولا کہ میں کلام کی منادی کروں، مجھے یاد ہے وہ زبردست میٹنگ تھی۔ اگرچہ میں پورا سویٹنگ سے بھیگا ہوا تھا، خدا کے روح نے وہاں پر کام کیا اور سب بہت خوش تھے، میں بھی بہت خوش تھا۔ اگرچہ آپ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، لیکن خدا آپ کو اس کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے، وہ آپ کے موڈ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یقین رکھیں بہت دفعہ میں ایسے بھی کلام سنا چکا ہوں، کئی دفعہ میں سونا چاہتا ہوں، لیکن میں اٹھ کر آتا ہوں اور کلام کی منادی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو احساسات سے باہر نکلنا ہے۔ آپ کھڑے ہو کر یسوع کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں۔ روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ہے۔ روح القدس آپ کے احساسات کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کے موڈ کو اچھا کر سکتا ہے، وہ طاقت اور قوت سے بھرا ہوا ہے۔ آخری پوائنٹ کی جانب بڑھیں گے، ہاتھ رکھنے کی بنیاد دوبارہ نہیں ڈالنی۔ یقیناً ہمیں شفا کو زندگی میں لینا ہے، اور اسی سے ہم شفا پاتے ہیں، یعنی ہاتھ رکھ کر دعا کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیں منسٹری میں آگے بڑھنا ہے، منسٹری میں ایسا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو فل ٹائم منسٹری کے لیے نہیں بلائے گئے، لیکن جن کی زندگی میں خدا نے ان کو کرنے لائق کچھ کام دیے ہیں، اور وہ ایمانداری سے ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اعمال 13 باب میں یوں لکھا ہے، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی، کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس اور کرینی، اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے۔ یہ 30 منٹ کی میٹنگ نہیں تھی، یہ 40 منٹ کی میٹنگ نہیں تھی۔ کئی دفعہ ہم دوپہر سے شام تک کا روزہ رکھتے ہیں، کئی دفعہ لوگ 15 20 30 منٹ کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر کئی گھنٹوں کی دعا کی جا رہی ہے اور کئی گھنٹوں کا روزہ ہے۔ وہ خداوند کی تمجید میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے، تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ نوٹس کریں، پالوس نے نہیں بلایا یا دوسرے رسولوں نے ان کو نہیں بلایا، ان کی کالنگ روح القدس کی طرف سے تھی۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بلاہٹ سے ہٹ چکے ہیں، کوئی بھی آپ کو منسٹری میں اپنی طرف سے نہیں بلاتا۔ کئی دفعہ لوگ دوسرے پاسٹرز پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں منسٹری کا کام کر سکوں، کیونکہ بہت سے لوگ اسی لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم روح القدس کی قدرت سے بلائے جاتے ہیں، نہ کہ آدمیوں کی۔ میں نہیں جانتا آپ جو سن رہے ہیں کون کون ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی آپ کو منسٹری کے کام کے لیے نہیں بلاتا۔ آپ خالی ہاتھ اور خالی سوچ کے ساتھ خدا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تیری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور لوگ جانتے نہیں کہ وہ کیسے کام کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں خدا کس طرح سے کام کرتا ہے۔ جب لوگ خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح سے فیل ہو جاتے ہیں۔ خدا کبھی بھی نہیں ہارتا، لیکن شاید آپ ہارے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی وجہ ہے، کیونکہ کئی دفعہ آپ اس خدمت کے لیے چنے نہیں جاتے جس کے لیے لوگ آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، شاید دن میں کئی بار۔ آپ ان غلطیوں کو کرنے کے لیے نہیں بلائے گئے۔ حقیقی بلاہٹ جو آپ کی زندگی میں ہے وہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح القدس آپ کی زندگی میں آپ کی رہنمائی کرے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ لکھا ہے، برناباس اور ساؤل کو علیحدہ کر دو، کیونکہ میں نے ان کو جس کام کے لیے بلایا ہے وہ یہ کام کریں۔
तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। देखिए, पहला सफर जब बरनबास और शाऊल का है, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। यकीनन तमाम तर सफर उन्होंने रूहुल कुद्स की रहनुमाई में किया। पहले मिशनरी सफर में वही गए थे। आप खुदा की कुदरत को और इस फलदायक जिंदगियों को देखते हैं और इस बात को जानते हैं कि खुदा का यही हकीकी मकसद है। रूहुल कुद्स हर एक की जिंदगी में काम करना चाहता है। तमाम तर मसा किए हुए हैं ताकि आप इंजील को लेकर लोगों तक जाएं, लेकिन हाथ रखकर दुआ करना, हाँ ये पॉइंट है। ये बहुत अहम है कि हाथ रखकर दुआ की जाए। ये कोई खेल नहीं है। ये इसलिए है ताकि लोग शिफा पाएं, ताकि लोग रूह की हदायत में आगे बढ़ सकें। बहुत से ईमानदार इस बात को नहीं समझते। वो जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उन्हें उसको समझना है। यही रूहुल कुद्स की मर्जी है। मैं ये चाहता हूँ सब अपने कदमों पर खड़े हों। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जब हमने इस कलाम को आज खत्म किया है, ऐ बाप यीशु के नाम में सभी अपने हाथों को उठाएं, चंद लम्हात मेरे साथ दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, हम तेरी ताजीम करते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो कलाम का बीज बोया गया है, जो हमारे दिलों में कलाम का बीज बोया गया है। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जहाँ पर हम रुके हुए हैं, हम रुके नहीं रहना चाहते। हम इस सफर का आगाज करना चाहते हैं जो तेरे साथ है। खुदाउन, तेरे लोग का माल की जानिब आगे बढ़ना शुरू करें। खुदाउन, सिर्फ हमारी वजह से नहीं बल्कि तेरी कुदरत के वसीला से आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो अभी तक तुझसे दूर हैं। यीशु मसीह के नाम से वो तेरे करीब आना शुरू हो जाएं। उनके सफर में उनकी रहनुमाई कर। वो तेरे आगे के शागिर्द बन जाएं और दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करें। तूने इसीलिए बुलाया है कि कौमों में जाएं और शागिर्द तैयार करें। खुदावन, तू हमारी मदद कर ताकि हम और ज्यादा लायक तौर से तेरी खिदमत करें। हम वही काम करें जिसके लिए तूने हमें बुलाया है। हमारी मदद कर ऐ खुदावन, हमारी मदद कर। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तुझसे प्यार करते हैं। तेरे लोग बरकत पाएं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।